بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، سبق کا بقیہ حصہ مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی، جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئے تھے۔ میں نے سر راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرنس میں دیکھا تھا۔ اور راس مسعود سر سید احمد خان کے پوتے تھے اور بڑی پڑھی لکھی شخصیت تھے، باہر سے پڑھ لکھ کے آئے تھے۔ تو اس ایک اجلاس میں راس مسعود صاحب بھی آئے تھے، جس میں شاہد احمد دہلوی بھی تھے اور مولوی عبدالحق صاحب بھی تھے۔ تو شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے راس مسعود صاحب کو بھی اس اجلاس میں دیکھا۔ بڑے قداور دیو ہیکل اور مگر بدے بونڈے نہیں لگتے تھے، بڑے قداور، بلند قامت، چوڑے چکلے، بلند قامت باڈی کے، جسم کے مالک تھے راس مسعود صاحب، لیکن بدے بونڈے نہیں لگتے تھے، برے نہیں لگتے تھے۔ یعنی ان کی باڈی جو تھی لمبی تھی، بڑے قداور شخصیت تھی، بڑے لمبے قد کے چوڑے چکلے تھے، لیکن برے نہیں لگتے تھے۔ ظاہراً ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ شکل سے کو دیکھ کے لگتا تھا کہ بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑے ڈیسنٹ، بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے تھے، اور وجاہت خوبصورتی ان کی پیشوائی کرتی۔ پیشوائی کا مطلب لفظی معنی تو استقبال کیا، لیکن مطلب پہلے سے نظر آنا، معلوم ہونا، اندازہ لگانا، نظر آ جانا، خوبصورت لگتے تھے۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے حال میں سے باہر آئے۔ مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے، مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے۔ مولوی عبدالحق صاحب جو تھے، ان کا جو قد تھا وہ درمیانہ تھا، لیکن چونکہ راس مسعود صاحب بہت بلند قامت شخصیت تھے، بڑے ان کا قد بڑا لمبا تھا، لیکن اس وجہ سے وہ جب سر راس مسعود صاحب اور مولوی عبدالحق صاحب باہر نکلے تو مولوی عبدالحق صاحب ان کے بلند قد کی وجہ سے بونے نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت سے چھوٹے سے بات کرتا ہے۔ مولوی صاحب چونکہ عمر میں ان سے کافی بڑے تھے، یہی وجہ ہے کہ مولوی صاحب بڑے اعتماد سے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے بات کرتا ہے۔ یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے، اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب راس مسعود بہت چھوٹے تھے اور مولوی صاحب سر سید سے ملنے ان کے گھر گئے تھے، تو انہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید احمد خان راس مسعود کو جو بہت چھوٹے تھے ان کو لوری سنا کر سلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو مولوی عبدالحق صاحب حیران ہوئے تھے کہ کہاں مولوی سر سید احمد خان جیسی پڑھی لکھی سنجیدہ شخصیت اور کہاں بچوں کو سنانا، تو اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے تھے، چونکہ انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت، اردو کی بقا کے لیے گاندھی جی سے مقابلے کے تو ان سے ٹکر لی تھی، اس وجہ سے وہ اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے تھے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے۔ یہ مولوی عبدالحق صاحب ہی کا حوصلہ تھا کہ وہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے لڑتے تھے، کام کرتے تھے، جدوجہد کرتے تھے، اور اردو کے اشاعت کے لیے پھیلانے کے لیے، عام کرنے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کے پیر طریقت، ان کے استاد، پیر مطلب بزرگ، طریقہ یعنی وہ بزرگ جس کا آپ طریقہ اختیار کریں، مطلب استاد۔ سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے چندہ مانگا کرتے تھے، مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے تھے یہ میرے مزاج کا کام نہیں ہے، میں کسی سے مانگ نہیں سکتا، مجھے شرم آتی ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پورے کرتے تھے۔ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے، عمدہ مزاج کے، بڑے رکھ رکھاؤ والے، بڑے نفیس آدمی تھے۔ عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ۔ ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا، نہ کوئی تصویر ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہوں۔ سوٹ انہوں نے کبھی انگریزوں کی تقلید نہیں کی، کبھی سوٹ نہیں پہنا، انگریزی سوٹ نہیں، بلکہ جو ہندوستانی لباس تھا جیسے شیروانی، ترکی ٹوپی اور پاجامہ، وہ ساری ان کا لباس رہا۔ کھانا اچھا کھاتے تھے اور ایک وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا۔ کھانا اچھا کھاتے تھے، عمدہ کھانے کی طلب ان کو ہوتی تھی، اور ایک وقت میں جو کھانے میں ورائٹی ہوتی تھی اس کو وہ چاہتے تھے۔ پھل بھی ضرور ہوتے تھے، جو موسم کا پھل ہوتا تھا جس زمانے کا، وہ پھل بھی وہ کھاتے تھے۔ ان کے مقربین، ان کے عزیز دوستوں، ان کے قریب رہنے والوں
میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی میں کسی رئیس نے، کسی مالدار شخصیت نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے تھے۔ جس نے دعوت کی تھی وہ مالدار آدمی، وہ رئیس آدمی، اس کو پتہ تھا مولوی صاحب کے مزاج کا، کہ وہ کھانے کے بعد ان کو طلب ہوتی ہے اس موسم کے پھل کی۔ لہٰذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگائی فروٹ لاؤ۔ اس نے ملازموں کو آواز دی کہ فروٹ لے آؤ، تو ملازمین نے ڈشوں میں گنڈیریاں لا کر رکھ دی۔ مولوی صاحب متبسم ہوئے، مولوی صاحب مسکرائے۔ انہوں نے جب گنڈیریوں کو دیکھا ڈشوں میں تو وہ مسکرائے، مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کہ کہو تم نے کتنے فٹ پل کھایا اور تم نے کتنے گز پل نوش جاں فرمایا۔ نوش جاں فرمایا پیا۔ مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ مولوی صاحب نے جب کراچی میں انجمن کا دفتر قائم کیا تو اس میں اردو کالج کا ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول لیا۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے۔ مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرایا، اس کے رجسٹریشن کروائی، حکومت کے ساتھ اس کو رجسٹر کروایا، اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچے کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں۔ اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر زیر تعلیم بنایا جائے تو انگریزی زیر تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ تسلیم ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ ان کی محنت تھی، ان کا عزم تھا، ان کا ارادہ تھا، چنانچہ یہ ثابت ہوا کہ اگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگی تھی۔ کالج کو وہ یونیورسٹی کا درجہ دینا چاہتے تھے، ان کو لگن لگی تھی، شوق پیدا ہوا تھا۔ کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی، مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دے کر چلتے ہیں۔ حکومت استبدادی کے خلاف تھی، لہٰذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ کراچی میں بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے صنعت کار، کارخانہ دار رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں۔ تو اگر ایک سرمایہ دار بھی، ایک بزنس مین بھی، ایک کاروباری آدمی بھی وہ اس کام میں مدد کرتا تو شاید مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری ہو جاتی، لیکن وہ لوگ مادیت کا شکار تھے، اس وجہ سے وہ انویسٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اگر وہ انویسٹ کرتے تو ان کو اس کا منافع چاہیے ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، لہٰذا مولوی صاحب کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے والے تھے، ریگولر آدمی تھے، ان کا ایک معمول ہوتا تھا، ایک ٹائم ٹیبل ان کا ہوتا تھا، صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی، رات کے وقت پیدل چلنا، ان کا روزانہ ایک ہی پروگرام ہوتا تھا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری لیتے تھے، وقت پر سوتے تھے، وقت پر اٹھتے تھے، اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ 90 سے اوپر ہو گئے تھے، مگر صحت اچھی تھی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ 100 پار کر جائیں گے، مگر ابھی 100 میں 5-6 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے۔ مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا، مرض کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا مرض ہے۔ خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی، جو کراچی میں عام ہے۔ کراچی کا پانی چونکہ کڑوا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ شاید اندازہ تھا کہ شاید ہاضمے کی خرابی ہوگی، معدے کا مسئلہ ہوگا، مگر جب مرض بڑھتا گیا تو ہسپتال میں داخل ہو گئے، فاقہ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، وہی بدستور بیمار تھے، عمر بھی کافی ہو گئی تھی، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑا۔ صدر ایوب کو مولوی صاحب کی علالت کی اطلاع ہوئی، علالت بیماری۔ اس زمانے میں ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے، اور ایوب خان صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ شاعروں، ادیبوں، لکھنے والوں کے بڑے قدردان تھے، اور ان کو بہت چاہتے تھے، ان کی مالی معاونت کرتے تھے، حکومت کی طرف سے وظائف ملتے تھے۔ تو چنانچہ جب ان کو اطلاع ہوئی کہ کراچی میں مولوی عبدالحق صاحب بیمار ہے تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا۔ علاج کے لیے جب ان کو داخل کیا گیا، ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتہ چلا کہ مولوی صاحب کو کینسر ہے۔ لا علاج مرض کا علاج ہی کیا اس زمانے میں، چونکہ کینسر لا علاج مرض تھا، اور ویسے بھی مولوی صاحب کی عمر کافی ہو گئی تھی، تو علاج شاید نہ ہو سکتا تھا، لا علاج مرض تھا اور عمر بھی کافی تھی۔ چنانچہ جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ واپس ان کو کراچی کے نیول ہاسپٹل میں داخل کیا۔ یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے۔ جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر نقاہت، مگر کمزوری،
اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی، صرف 2 لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے، انجمن اور اردو۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے، الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے، ان کے قریبی دوستوں میں سے جب ان کے کان کے قریب، ان کے ہونٹوں کے قریب کان لے جا کر سنتے تھے تو سرگوشی سنائی دیتی، تو 2 لفظ سمجھ آتے تھے، انجمن اور اردو۔ یعنی ان کو مرتے وقت بھی انجمن ترقی اردو اور اردو زبان کا بہت خیال تھا، ان کو فکر تھی۔ یہ جو خاکہ ہے یہ شاہد دہلوی کی خاکوں کی کتاب ہے، بزم خوش نفساں، اس سے لیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔